السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا۔ باقی مریدوں کے مقابلے میں آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، اس کی بات پر زیادہ دھیان دیتے تھے، اس کی طرف نظر التفات زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ باقی مریدوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی، وہ آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے کہ حضرت اس مرید کو بڑا چاہتے ہیں، اس کی بات بڑی دھیان سے سنتے ہیں، اس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، اس کے مقابلے اور مریدوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے۔ جب یہ بات کانوں کانوں میں ہونے لگی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنی مریدوں سے کہا کہ دیکھو، میں اس کی طرف جو نظر محبت زیادہ کرتا ہوں، اس کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہوں، زیادہ توجہ دیتا ہوں، اس کی بات کو زیادہ غور سے سنتا ہوں، اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اس کے اندر جو عقل ہے، جو دانائی ہے، وہ تم سے زیادہ ہے۔ اس بات کو سن کر کے مریدوں کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ ہم سے زیادہ عقل مند کیسے ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لو اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ عقل اس کے اندر زیادہ ہے یا تم لوگوں کے اندر زیادہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ان تمام مریدوں کو جن کو اعتراض تھا اور اس مرید کو بھی ایک ایک مرغی دی اور ایک ایک چھری دے دی اور کہا کہ لو اس کو لے جا کر کے ایسی جگہ پر ذبح کر کے لے آؤ جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، وہاں پر جاؤ اور اپنی اپنی مرغی اس چھری سے ذبح کر کے لے آؤ۔ سارے مرید گئے اور اپنی اپنی مرغی کو ذبح کر کے لے آئے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت میں جنگل میں گیا، وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا حضرت میں نے درخت کی آڑ میں اپنی مرغی کو ذبح کیا۔ کسی نے کہا حضرت میں نے دیوار کی آڑ میں جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے بڑی توجہ کے ساتھ چاروں طرف دیکھا، جب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب میں نے اپنی مرغی کو ذبح کیا۔ تمام مرید اپنے اپنے حساب سے مرغی ذبح کر کے لے آئے، لیکن وہی مرید جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کے اندر زیادہ عقل ہے، اس کے اندر زیادہ دانائی ہے، وہ مرید اپنی مرغی کو بغیر ذبح کیے ہی واپس لے آیا۔ اور تمام مریدوں نے دیکھا کہ ہم اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لائے ہیں اور یہ تو بڑا عقل مند تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کر کے لے آؤ، یہ اس کی عقل کیسی ہے کہ یہ اپنی مرغی کو ذبح کر کے نہیں لایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام مریدوں کے سامنے اس مرید سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی مرغی ذبح کیوں نہیں کر کے لائے؟ اس مرید نے عرض کی حضرت میں نے چاروں طرف کو دیکھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں نے اپنی چھری سے مرغی کو ذبح کرنا ہی چاہا، میری عقل نے جواب دیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے۔ حضرت میں نے خاموشی کے عالم میں مرغی کو ذبح کرنا چاہا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میرا یقین کامل تھا کہ میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مرغی کو ذبح وہاں کر کے لانا جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے حضرت میں اپنی مرغی کو واپس لے آیا۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ دیکھو، تمہارے اندر اور اس مرید کے اندر یہ فرق ہے، یہ تم سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے آپ کو ایک سبق دینا مقصد ہے۔ جس طرح سے وہ مرید اپنی مرغی کو ذبح نہیں کیا اس لیے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اسی طرح اگر ہر بندہ اپنے دل میں یقین کامل کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹی گناہ سے وہ اپنے قدم کو واپس لا سکتا ہے، جیسے ہی اس کے قدم گناہ کی طرف کو بڑھیں اور وہ یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں اکیلے میں چھپ کر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے،
اور اپنے دل میں خیال کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، قرآن فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ حضرات، تو جب بھی آپ کا قدم کسی گناہ کی طرف کو بڑھے، آپ سوچ لینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس گناہ سے باز آ جائیں گے۔ آپ مجھے جانتے ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے کہ میں نسیم اختر مراد آبادی ہوں۔ میرا دوسرا چینل ہے دل کا درد، جس پر مسائل اور دوائیوں کے تعلق سے آپ ویڈیو سنتے ہیں۔ اس چینل کا نام نسیم اختر آفیشیل۔ اس پہ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس طرح کے اسلامی واقعات سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔